السلام علیکم۔ کل ایک دوست آئے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال کیا، پوچھتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ جو دنیا کی پریشانیاں، تکالیف ہیں، نقصانات ہیں کہ یہ مجھے تکلیف نہ دیں۔ کیسے سمجھاؤں اپنے آپ کو، اپنے دل کو کیسے مطمئن کروں؟ تو اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے، اپنے دل کو سب سے پہلے ایک حقیقت، سچ ضرور بتانا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، ہم فانی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل کو سچ بتانا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لے کے نہیں آتا، خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ ہی چلا جاتا ہے۔ مطلب جو درمیان کا ٹائم ہے وہ ہمارے پاس بونس ہے۔ اس میں جو کچھ ہمیں ملا، جو کچھ ہم نے بنایا، جو کچھ ہم نے حاصل کیا، اللہ کی نعمتوں میں سے جو بھی ملا، ہر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر کبھی نقصان ہو جاتا ہے تو کیا وہ ہم کچھ لے کے آئے تھے ساتھ جس کا نقصان ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں نا، جو مجھے ملا سب بونس ہے۔ بونس میں سے اگر کوئی چیز چلی گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کوئی نقصان نہیں، لہذا اس پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنا تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے، اللہ کا دیا وہ سارا ہے، اسی پہ مطمئن رہنا چاہیے۔ جب ہم کچھ لے کے نہیں آئے، جو نفع ہی نفع ہے، آج جو ملا ہے ہمیں نفع ہی ملا ہے، نقصان کس چیز کا؟ کوئی نقصان نہیں کبھی بھی، اور اللہ پاک کسی انسان کا نقصان نہیں کرتا۔ ہاں، البتہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے بہتر تھا جو ہو گیا۔ اللہ پاک جو کرتے ہیں انسان کے لیے بہتر کرتے ہیں، صرف ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی، اللہ پاک کی حکمت تک ہماری سوچ نہیں جا سکتی۔ دوسری بات، فرض کریں مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے 10 تاریخ کو فوت ہو جانا ہے، 10 دن بعد، تو کیا ان 10 دنوں میں کوئی غلطی کروں گا، کوئی غلط کام کروں گا، کوئی گناہ کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ سارے کام اچھے طریقے سے نپٹاؤں، اچھے کروں، اچھا بن کے رہوں، تاکہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ یہ تو مجھے پتہ ہوگا نا، 10 دن بعد ایسا میرے ساتھ ہو جائے گا اور میں اچھا ہو جاؤں۔ یہ تو ایک مثال ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ کب وقت آ جانا ہے۔ وہ تو میں نے 10 دن ایک مثال دینے کے لیے بتا دی ہے آپ کو، لیکن میں بھی مجھے کل تک ٹائم ملے نہ ملے، پرسوں تک ٹائم نہ ملے، تو کیوں نہ اپنے آپ کو میں اچھا کر لوں؟ جب وہ وقت آنا ہی ہے، وہ حقیقت ہے، موت آنی ہے، حقیقت ہے، تو کیوں نہ اپنے آپ کو اچھا کر لوں؟ میں ابھی سے وہ کام شروع کر دوں، وہ غلطیاں نہ کروں، گناہ نہ کروں، نیکیاں کروں، اچھے کام کروں، خدمت خلق کروں، انسانیت کی قدر کروں۔ دین یہی سکھاتا ہے نا، آپ انسانوں میں رہیں اور انسانیت کی قدر کریں۔ اصل دین کا مفہوم تو یہی ہے نا کہ ایک نظام چلائیں انسانیت والا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کریں، اچھا کریں اپنے آپ کو۔ تو صرف یہی بات کے ذہن میں رکھنی ہے کہ موت برحق ہے، ہم نے مرنا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیز ضروری ہے، ہمارے درس میں ہے، ہمیں سکھائی جاتی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ آخرت کے لیے کریں۔ ہم کچھ نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ جو درمیانی وقت ملتا ہے ہمیں زندگی کے لیے، پیدا ہونے سے موت تک،
اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف دنیا کے سائشات حاصل کرنے کے لیے، اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں انہیں سائشات حاصل کرنے کے لیے، انہیں خوشیوں کے لیے کرتے ہیں. ہم ان میں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے. اکثریت ایسی ہے نا، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے، یا دوسروں کی خوشیوں میں ہم شامل نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں یہ دین کے منافی ہے. ہمیں اسی دوران اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 15 16 17 سال تک وہ بلوغت کے مرحلے میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کچھ پڑھتا ہے 26 23 سال 28 سال کی تک. اس کے بعد وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے. پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ کام کرتا ہے 55 سال تک 60 سال تک کام کرتا ہے. مین وائل یہ جو اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے 25 سال کا یا 30 سال کا، اس میں سے اس نے کچھ سو کے گزارنا ہوتا ہے. 30% تو سو کے گزارنا ہوتا ہے. وہ سو کے گزار لیا، کچھ اس نے کھانے میں گزار لیا، کچھ گھومنے پھرنے میں گزار لیا. آلموسٹ اس نے صرف 15 سال ہی سروائیو کیے اپنی لائف میں. 15 سالوں کے اندر ہی ساری پلاننگ کرنی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے انہی 15 سالوں میں. تو ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم کم ہے، تو لہذا ہمیں ان 15 سالوں میں ہی سب کچھ کرنا ہے. اسی تھوڑے وقفے میں، تھوڑے ٹائم میں ہم نے وہ اچیومنٹ کرنی ہے جو ہمیں آخرت کے لیے، ہمارے لیے بہت بہتر ہو اور ہماری آخرت سنوارے. تو اسی کے ساتھ ہی آج یہ بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی، کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.